ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، اس وقت تک کی جو افغانستان کے اندر صورتحال ہے وہ کابل پر مکمل طور پر طالبان جو ہے وہ اپنا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، اور اشرف غنی کل رات گئی اپنا اقتدار چھوڑ کر اپنی ٹیم کے ہمراہ تاجکستان چلے گئے تھے، اور اب کابل میں مکمل طور پر طالبان موجود ہے۔ اور جو ورلڈ ریئیکشن سامنے آ رہا ہے ابھی تک، تو جو دنیا ہے اس کو ابھی کس نظر سے دیکھتی ہے، اور ابھی طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کرنے کے لیے تو کوئی واضح چیزیں سامنے نہیں آئیں، اور دنیا کا جو موقف ہے وہ سامنے نہیں آیا، بلکہ اس کی بجائے تنقیدی حوالے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس صورتحال میں جو پاکستان کی جو اسٹریٹجک سچویشن ہے اس میں بہت زیادہ دباؤ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی آ رہا ہے، اور یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ جب سپر پاور کی طرف سے جب کوئی بات کی جائے تو پھر وہ غلط بھی ہوں، مطلب یہ وہ اپنے موقف میں سپر پاور اگر غلط ثابت ہوتی ہے تو وہ خود پہ یہ چیز نہیں لیتی، اور اس کا ملبہ بھی وہ دوسروں پہ ڈالتی ہے۔ جیسے اگر ایک ماہ قبل جب دوحہ میں مذاکرات ہو رہے تھے تو تب اگر یہ انہوں نے اشرف غنی کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا طالبان نے، تو اس وقت اگر اشرف غنی ریزائن کر جاتے تو شاید یہ ساری جو صورتحال آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے یہ نہ ملتی، اور معاملات پیسفلی بہت حد تک آگے چلتے، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے ریئیکشن جو ہے وہ امریکہ اور یو کے کا، برطانوی گورنمنٹ کا جو ہے وہ سخت آ رہا ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اس کا ایک جو بلیم گیم ہے وہ پاکستان کی طرف ہی انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستان نے ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھا ہے، اور اسی میں ہماری بھلائی تھی کہ ہم سارے مسئلے میں خود کو آئسولیٹ کریں، اور تاکہ ہم جو ہے وہ غلطی نہ دہرائیں جو پہلے ہم دہرا چکے تھے، اور اس طرح یہ ہم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو خود کو آئسولیٹ کیا، لیکن اس صورتحال میں پاکستان پر جب یہ بات آتی ہے تو اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ اب ایک اطلاع کے مطابق نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے، اور اس میں اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن اس صورتحال کا اور عالمی دباؤ کا بہتر سدباب کرنے کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ افغانستان کی صورتحال کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کیا جائے۔ یہ صرف حکومت اپنی نیشنل سیکورٹی کونسل کے ذریعے ہی جو چیز سامنے لے کے آتی ہے اور کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کرتی ہے یہ اپنی جگہ، لیکن ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے، اور نیشنل کنسنسس میں جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی، ہم سجیسٹ کریں گے ہیومن رائٹس کی جانب سے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انکلوڈنگ جو ہے بار ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اس طرح ملک کے اور جو نمائندہ لوگ ہیں ان پر مشتمل جو ہے وہ ایک گرینڈ جو ہے وہ کنسلٹیشن پروسیس اختیار کیا جائے، اور اس کنسلٹیشن پروسیس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمارا موقف سامنے آنا چاہیے، تاکہ جب یہ ہمارا موقف اس گرینڈ کنسلٹیشن پروسیس کے ذریعے سامنے آئے گا تو پھر کوئی بھی عالمی طاقت جو ہے وہ امریکہ ہو یا کوئی دوسری طاقت ہو وہ ہمیں دباؤ میں نہیں لا سکے گی، تو ہم ان کو کنونس کر سکیں گے کہ اور موقف وہی ہونا چاہیے کہ طالبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ جو لیوریج لینے والی بات ہے اور یہ کہنے والی بات ہے کہ جب بھی امریکہ بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آپ طالبان سے بات کریں اور معاملات طے کریں، یہ سمجھنا چاہیے اس وقت سپر پاور کو بھی، اور کہ جو طالبان ہیں وہ پاکستان کے کنٹرول میں حقیقی معنوں میں کبھی بھی نہیں رہے۔ مطلب ماضی اس کا گواہ ہے کہ جب 9/11 کے بعد جب طالبان کے سامنے دو موقف رکھے گئے تھے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ نے دو موقف رکھے تھے۔ ایک موقف رکھا تھا کہ جو ہے وہ جو اسامہ بن لادن ہے اس کو ان کو حوالے کیا جائے،
یا جو ہے اسامہ بن لادن کو وہاں سے افغانستان سے میں جو پناہ دی ہوئی ہے وہ وہاں سے پناہ ختم کر دی جائے. اب اور اس بات کے اوپر ہم نے بہت کنونس کرنے کی کوشش کی ملا عمر کو، لیکن اس کے باوجود جو تھا وہ کنونس نہیں ہوئے. تو حالانکہ اس وقت حالات بہتر تھے. تو یہ بات باور کرانے کی ضرورت ہے کہ تب بھی ہماری یہ بات نہیں مانی گئی تھی. بلکہ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان حکومت آئی اور بامیان کے اندر انہوں نے جب بدھا کے اسٹیچو جو تھے وہ گرانے شروع کیے اور بڑے بڑے بت تھے جب وہ گرا دیے، تو اس کے اوپر پوری ویسٹ میں اور دنیا کے اندر ایک آواز اٹھی کہ یہ آپ نہ کریں. اور ہم نے وہ جو آواز تھی ہم نے طالبان تک پہنچائی، لیکن طالبان نے ہماری بات نہیں مانی اور انہوں نے اسی طرح بدھا کے جو مجسمے تھے ان کو گرایا. تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور یہی بات ہمیں عالمی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ اسی چیز کے گرد گھومنی چاہیے. یہ اپنے تئیں یہ کہنا کہ جی ہم کر لیں گے، ہم ہمارے کنٹرول میں ہیں، وہ ہم جو جیسے چاہیں گے وہ کریں گے، اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ کبھی بھی افغانستان کے ایشو کے اوپر ہماری پالیسی کا حصہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے اوپر دو ٹوک موقف ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہاں بات تو کی جا سکتی ہے، بات پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ طالبان اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں. طالبان اپنے فیصلے کرنے میں وہ سبسروینٹ نہیں ہے، وہ ہماری بات نہیں مانتے اور یہ تاریخ اس کی گواہ ہے. تو لہٰذا نیشنل کنسنسس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی، ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ 2-4 روز قبل ایک ٹویٹر کے اوپر ایک مہم چلائی گئی انڈیا کی جانب سے، اور جس میں سینکشن پاکستان کا یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا اور آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی انڈیا کی جانب سے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان ہے. تو ہمیں یہ جو بلیم گیم ہے اس کا مقابلہ جو ہے وہ بحیثیت قوم کرنے کی ضرورت ہے. اور کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ پوری قوم کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، پوری قوم کے اندر ایک کنسنسس بلڈ کرنا پڑتا ہے اور پوری دنیا کو اور پورے عالم کو یہ میسج ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو موقف ہے کہ یہ موقف جو ہے کہ ہمارا طالبان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، یہ موقف پوری قوم کا موقف ہے اور پوری قوم ایسے سمجھتی ہے. اور جب یہ موقف جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے 2 اثرات ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ قوم پوری جو ہے وہ اعتماد میں ہوگی، اور قوم جو ہے اس کو جب اعتماد میں لیا جائے گا تو پھر جو ہے وہ ہم یہ بہتر جان سکیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور بحیثیت قوم یہ جو ہے وہ افغانستان کی صورتحال کے اوپر جو ہے اس کا کیا پیغام ہے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو انٹرنیشنل دباؤ ہے وہ ہم اس سے نکل سکیں گے. امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے اس ایشو کے اوپر ایک گرینڈ جو ہے وہ نیشنل کنسلٹیشن جو ہے اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر لائے گی اور ایک واضح موقف جو ہے وہ اختیار کرے گی، تاکہ پاکستان اپنے اوپر لگنے والے جو تمام الزامات ہیں ان کا جو ہے وہ بہتر جواب بھی دے سکے اور ایک بہتر موقف سامنے آ سکے، جس میں پاکستان کی جو امن عالم کے لیے کوششیں ہیں اور افغانستان میں امن کے لیے کوششیں ہیں اس کو سامنے لا سکے اور پاکستان ایک پیسفل، ایک پرامن معاشرہ جو کہ اصل ساخت ہے اس معاشرے کی وہ ہے، اور اپنے ہمسایوں سے وہ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اب سب کا اللہ نگہبان. السلام.